الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال سبحانه وتعالى في عزة حبيبه صلى الله عليه وسلم إجلالا وإكراما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا نبينا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے انسانیت کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں اپنے رسولوں اور نبیوں کو بھیجتا رہا. سب سے اول نبیوں میں سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے، جنہوں نے دنیا میں قدم رکھا اور ایک لمبی عمر پائی، اور انہی سے انسانیت ہوئی، اور انہی کی ذریت کو، انہی کی اولاد کو آپ نے ہدایت کی طرف رہنمائی کی. آپ جانتے ہیں کہ آپ ہی سے انسانیت وجود میں آئی، اور آپ کو اللہ نے کثیر اولاد سے نوازا، اور ان میں بعض آپ کے ماننے والے بھی رہے اور بعض راہ ہدایت سے کٹے ہوئے پایا گیا. جیسے مشہور ہے آپ کی اولاد میں حابیل اور قابیل. حابیل آپ کے نقش قدم پر تھے، اور قابیل جو ہے انہوں نے آپ کی نہ مانی، بلکہ حسد کے طور پر ان میں ایسی چیز آئی جو اس راہ ہدایت سے ڈگمگاتے رہے. عزیزان محترم، اس طرح انسانیت پھیلتی گئی، اور اسی انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا رہا. اور سب سے اخیر میں جو نبی تشریف لائے وہ ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کی بات کوئی نبی نہیں ہے. آپ گرچہ کے بعد میں آئے، اخیر میں آئے، مگر عزت و مرتبہ، عظمت و شان میں آپ سب سے اعلیٰ ہیں. یوں سمجھیں کہ یہ کائنات اللہ نے سجائی ہے، سنوارا ہے، اور اس میں ایک دلہا آنا ہے. اس کے بعد اب کوئی کسی کا انتظار نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں سارے باراتی پہلے آئے ہیں وہ نبیوں کی شکل میں، اور دلہا مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام اخیر میں تشریف لائے. سب میں معزز و محترم مکرم، سب سے اعلیٰ و برتر سید الانبیاء آپ کہلاتے ہیں. اماموں کے سب انبیاء کے سردار. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انا سید ولد آدم فلا فخر. سارے انسانیت میں میں سردار ہوں.
اعلیٰ ہوں برتر ہوں، یہ مجھے فخر کی بات نہیں ہے۔ یعنی آدمی بہت بڑا ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر کے بعد کہتا ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یعنی سرکار فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں سارے اولاد آدم میں سب سے معزز و مکرم ہوں، یہ کوئی بڑی فخر کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے تو اس سے بھی بڑے بڑے نوازش عطا نوازا ہے۔ تو آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے تربیت یافتہ وہ شخصیات جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، ہر نبی کی صحبت میں رہنے والے وہ صحابی، یا جیسے حواری قرآن نے فرمایا ان کے ساتھ رہنے والے، جیسے ہم کہہ رہے ہیں نبی کے ساتھ صحبت میں رہنے والے صحابی۔ پچھلے زمانے میں انبیاء کی صحبت میں رہنے والے، ان کی نقشوں پر چلنے والے جو ہوتے تھے ان کو صحابی کہنے کا حواری کہا جاتا تھا۔ تو اسلام مطلب ہر نبی کے ساتھ ان کی صحبت میں رہ کر کے ان کی تربیت حاصل کرنے والے وہ معزز انسان ہیں جن کو اللہ نے انہیں چن لیا ہے۔ اور ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے ان صحابہ کی تعداد بڑی ہے۔ جیسے نبی پاک علیہ السلام آخری جب حج فرمایا، حجۃ الوداع، یعنی نبی پاک علیہ السلام حج فرمانے کے تقریباً 2 ماہ کے بعد، یعنی ذی الحجہ میں حج ہو گیا، ذی الحجہ کا پورا مہینہ ختم، محرم صفر، 3 مہینے سمجھو، ذی الحجہ محرم صفر، ربیع الاول کے وہی 12 تاریخ کو آپ کا وصال۔ تو اس طرح حجۃ الوداع کے بعد، یعنی آپ حج فرمانے کے 3 مہینے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا۔ تو حجۃ الوداع کے وقت ان صحابہ کرام کی تعداد لگ جو بتائی گئی ہے 1,40,000، یعنی مختصر سے 23 سال کے عرصے میں نبی پاک علیہ السلام کا یہ مشن، جنہوں نے آپ کی بات مانی، کلمہ توحید کو اپنایا، نبی کی ذات کو اپنایا، ان کی تعداد 1,40,000۔ عزیزان محترم، 1,40,000 وہ صحابہ ہیں، ان کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو ان کی اقتدا کرے گا، جو ان کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پائے گا۔ یہ ہدایت کے ستارے ہیں، یہ چمکتے ستارے ہیں جن سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے، وہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ ہدایت پائے ہوئے ہیں، ان کی جو پیروی کرے گا وہ ہدایت پائے گا۔ ان صحابہ کرام میں چنندہ پھر صحابہ اصحاب بدرین کے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد عزیزان محترم اور اگر ہم چنتے ہیں تو وہ صحابہ ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دنیا ہی میں دی، جن کو ہم عشرۂ مبشرہ کہتے ہیں۔ وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی، وہ 10 صحابہ، ان 10 میں سے بھی ایک 4 کو اور خصوصیت حاصل ہے جن کو ہم خلفائے راشدین، 4 خلیفہ کہتے ہیں، وہ ہے حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی۔ انہی خلفائے راشدین میں ایک ذات ہے جن کو عثمان بن عفان امیر المؤمنین کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، آج کی جمعے کے موقع پر انہی کی حیات مبارکہ سے متعلق چند گوش کے ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اس لیے کہ اسی ذی الحجہ کے ایام تشریق بعض نے لکھا اور بعض نے 18 ذی الحجہ بتایا ہے، تو 1-2 دن کے بعد آپ کی شہادت کا دن آ رہا ہے۔ اسی مناسبت سے مناسب سمجھا گیا کہ آپ کی سیرت کو، آپ کی حیات کو مختصر طور پر جمعہ کے موقع پر رکھا جائے، تاکہ ہمارے اندر بھی ایسی صفات، ایسی خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہوں۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خاندان بنو امیہ، مکہ میں خاندان ہوتے تھے، جیسے ہمارے پاس بھی خاندان، بڑے بڑے خاندان ہوتے ہیں، تو بعض خاندان عزت والے خاندان، بعض خاندان غربت کے ہوتے ہیں، بعض امیروں کے ہوتے ہیں، بعض ایسے خاندان ہوتے ہیں۔ تو مکہ میں بنو ہاشم سب سے معزز عزت والا گھرانہ تھا، بنو ہاشم۔ اسی بنو ہاشم سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی بنو ہاشم سے، اور بنو ہاشم کے بعد اگر کوئی مکہ میں معزز و مکرم عزت والا کوئی خاندان تھا تو بنو امیہ، اور بنو امیہ سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ آپ عام الفیل
یعنی وہ ہاتھیوں والا واقعہ ہونا، ہاتھیاں پہ سوار ہو کر کے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چڑیوں کے چونچوں میں جو ہے کنکریاں دے کر کے ان کو ہلاک کر دیا۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہی واقعہ آپ سے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہاتھیوں والے کے ساتھ کیسا معاملہ کیا گیا؟ ایک برے ارادے سے آئے کعبے کو اٹھانے کے لیے، ہاتھیوں پر بیٹھ کر کے بڑا لشکر لے کر کے آئے، تو مکے والوں میں طاقت نہیں تھی کہ ان کا مقابلہ کر سکیں، خانہ کعبہ کی حفاظت کر سکیں، ان سے لڑ سکیں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب رحمہ اللہ نے دیکھا کیا مولا تیرا گھر ہے تو اس کی حفاظت کرنے والا ہے، ہمیں تو اس میں وہ طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے لشکر کو نہیں بھیجا، ملائکہ کو نہیں بھیجا، کوئی لشکر جرار نہیں، بلکہ چھوٹے چھوٹے ابابیل، طیرن ابابیل، طیرن سورہ میں طیرن ابابیل، طیرن ابابیل پرندوں کو بھیجا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ ترمیہم بحجارۃ، ترمیہم بحجارۃ، ترمی کے معنی پھینکنا، ترمیہم بحجارۃ، وہ کنکر پھینکتے تھے، وہ کنکر ان لشکروں پر پھینکتے تھے۔ تو آپ بتائیں کہ کنکر ہوتا کتنا ہے، اور وہ جو چھوٹے چھوٹے چڑیاں ہوتی کتنی ہیں، ان کی رفتار کتنی ہوتی ہے، ان کا پھینکنا کتنا ہوتا، بس ایک کنکر ان پر پھینکتے تو اتنا کام کرتا تھا کہ وہ ہلاک ہو جاتے تھے، وہ ہلاک ہو جاتے تھے۔ تو عام الفیل یہ جو ہے کوئی اہم واقعہ ہوتا تو جو ہے لوگ یاد رکھتے تھے یہ واقعہ ہے۔ تو عام الفیل کے 6 سال کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی پیدائش مکہ کے سرزمین کو ہوتی ہے۔ آپ کا نام عثمان اور آپ کی والدہ کا نام عفان، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ اسلام مطلب آپ جانتے ہیں کہ زمانے جہالت میں اسلام سے پہلے ساری دنیا اور خصوصیت کے ساتھ مکہ مکرمہ جو ہر طرح کی برائیاں ان میں تھیں، چوری، ڈکا زنی، شراب نوشی، جوا، ڈکیتی، قتل و غارت کی، کوئی ایسی برائی نہیں کہ ان میں نہ تھی، اللہ ماشاء اللہ چند ایسے لوگ تھے جو ایسے ماحول میں رہنے کے بعد انہیں بالکل عام تھا۔ شراب پینا کوئی عام برائی نہیں تھی، ڈاکہ زنی کوئی عام نہیں، کوئی برا نہیں سمجھا جاتا تھا، چوری کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی تھی، قتل و غارت کے لیے جھگڑا گالی گلوچ کوئی برا جانا نہیں جاتا تھا۔ ایسے عام برائی کے ماحول میں چند ایسے لوگ تھے جو ہر طرح کی برائی سے پاک تھے، ان میں ایک ذات حضرت عثمان بن عفان۔ تو آپ کا بچپنا پاک، آپ کی جوانی پاکیزہ، اور آپ کے جو دوست تھے وہ بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست ہیں۔ ایسی پاکیزہ زندگی ان کی رہی۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے آپ کی بات کو ماننے والے سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، پھر اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور تیسرے حضرت زید بن حارثہ ہیں اسلام قبول کرنے والوں میں، اور جو چوتھے ہیں وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ یعنی آپ نے ابتدائی میں اسلام قبول فرمایا اور پھر نبی پاک علیہ السلام کے پیش رہے۔ عزیزان محترم، مکی جو زندگی ہے وہ تکلیف دہ زندگی ہے، مگر نبی پاک علیہ السلام نے جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، وہاں آپ کو کام کرنے کے لیے بڑے سہولیات فراہم ہوئے، آپ نے دین اسلام کا کام فرمایا۔ عزیزان محترم، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، آپ کا نام عثمان ہے اور آپ کا لقب ذو النورین ہے، لقب ذو النورین۔ آپ خطبے میں سنتے ہیں جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، ذو النورین والبرہان، من استحیت الملائکۃ الرحمن، یہ آپ کے القاب ہیں۔ جامع القرآن، نبی پاک علیہ السلام جب اس دنیا سے پردہ فرمائے تو قرآن مکمل ہو چکا تھا۔ آخری جو آیات آئیں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج تمہارا دین مکمل ہوا، یہ دین مکمل ہوا۔ قرآن پاک کی جو آیات نازل ہوتی تھی، اسلام کے قوانین جو نازل ہوتے تھے، جب یہ آخری آیت نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین آج کامل کر دیا گیا،
گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. پوچھا گیا بھی کامل ہو گیا تو خوشی منانا چاہیے, جب کوئی چیز مکمل ہوتی ہے تو خوشی منانا چاہیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کام کے لیے جو بندہ آتا ہے کام ہوا تو چلا جاتا ہے. تو جب دین کامل ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا سے رخصتی کا وقت آ گیا ہے, اس لیے تو آپ کی جدائی کی وجہ سے میں رو رہا ہوں. عزیزان محترم, دین کامل ہو گیا, مگر قرآن پاک ایک جگہ جیسے ہم آج دیکھتے ہیں ویسا جمع نہیں تھا, نہ سوروں کی شکل میں, نہ پاروں کی شکل میں, نہ ترتیب تھی, بلکہ قرآن مکمل ہے, صحابہ کے سینوں میں محفوظ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے سب کو قرآن پڑھا دیا ہے. صحابہ میں کتنے ایسے صحابہ ہیں جو کامل حافظ قرآن ہیں. حافظ قرآن بولے تو ہمارے جیسے نہیں حافظ قرآن, ذرا 18 پارہ پڑھو سب پہلے ذرا دیکھو بہت دیر سے پڑھتے ہیں. ایسے آج بھی حافظ ہیں, آپ بٹھا دیے الف لام میم سے بٹھا دیے تو آپ کو جو ہے صبح بیٹھے تو 2 بجے تک قرآن ختم کر دیتے, نہ قرآن دیکھتے ہیں نہ دکھاتے, بس چلتے رہتے ہیں. ایسے بھی حفاظ ہیں, مگر بعض ایسے بھی ہوتے ہیں حفاظ کہ آپ کو 1 پارہ 2 پارہ پڑھنا ہے تو آپ جھٹ بول کے بولیں گے تو نہیں صاحب ٹھہرو, آپ ذرا ٹھہرو, اس کے بعد ذرا دیکھیں, ہم ایک مرتبہ نظر دوڑا کے دیکھ پھر سنا. تو وہ صحابہ کرام جید حافظ قرآن جہاں سے جیسے چاہے, مگر جب فاروق اعظم کا زمانہ, ابو بکر صدیق کے زمانے میں تو ایسی کوئی جنگیں نہیں ہوئی, فاروق اعظم کا جو خلافت کا زمانہ ہے اس میں جنگیں ہونے لگی, صحابہ کرام شہید ہونے لگے, تو یہ خیال کیا گیا کیوں نہ قرآن کو کتابی شکل دی جائے, اس کو محفوظ رکھا جائے, کہ ایسا نہ ہو کہ جو صحابہ کے سینوں میں محفوظ ہے وہ شہید ہو جائیں تو قرآن. ایسے تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے, مگر خیال کیا گیا کیوں نہ ہو کہ ایک کتابی شکل دی جائے, تو اس شکل دینے میں, اس کو جمع کرنے میں سب سے اعلیٰ کردار ہے تو حضرت عثمان بن عفان کے پاس. اس لیے آپ کو جامع القرآن کہتے ہیں, یعنی قرآن کو جمع کرنے والے. وہ قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کا جو کام ہے, جو ایمان والوں پر احسان ہے, وہ حضرت عثمان بن عفان کا. پھر ذو النورین, 2 نور والے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 صحابیاں, حضرت زینب, رقیہ, ام کلثوم, فاطمہ الزہرا, 4 صحابیاں ہیں. ان میں سے ایک صحابی حضرت رقیہ کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان سے فرمایا. آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی اپنی بیٹی دیتا ہے تو کسی کو دیتا ہے تو وہ جس کو سب سے بہتر جانتا ہے اس کو اپنی بیٹی دیتا ہے. تو صحابہ کی جماعت میں سب سے بہتر نبی کی نگاہ کسی پر ٹکی تو حضرت عثمان بن عفان کی. آپ بااخلاق, باکردار, ہر برائی سے پاک, نیکوکار, بڑے شرم و حیا والے, بڑی غیرت والے, نرم مزاج, شیریں گفتگو, سارے صفات آپ میں. تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح عثمان غنی سے کیا, اور یہ جوڑا بھی ایسا جوڑا تھا, آپ بول دیتے کہ کبھی ایسے تو کئی جوڑے دیتے ہیں, یہاں کئی جوڑے دیتے ہیں, اگر کسی جوڑے کو دیکھ کے کہتے ہیں واہ کیا جوڑا, بھی کریکٹر کو 3 جوڑا ہے, یہ جوڑا ساز کا جوڑا ہے. تو اس سارے محترم حضرت رقیہ اور عثمان کا جو جوڑا تھا, سارے مکہ والے کہتے تھے یہ جوڑا ہے, بہت بڑا ساز کا جوڑا ہے. اور ایسے ہی دونوں میں محبت ہوا کرتی تھی, ایسے ہی تعلقات ہوا کرتے تھے, ایسے ایک دوسرے کو سمجھتے تھے. عزیزان محترم, وقت کا ہونا ایسا ہوا کہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا بیمار ہوئی, اور اسی بیماری میں آپ کا وصال ہوا, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے معرکے میں مشغول تھے. تو حضرت عثمان بن عفان آپ کی بیماری کی وجہ سے, آپ کی تیمارداری میں, آپ کی نگرانی, آپ کو دیکھنے کے لیے آپ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے, اور اسی وقت آپ کا وصال ہوتا ہے. پھر اس کے بعد عزیزان محترم واپس ہوتے ہیں مدینہ, تو دیکھا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ افسردہ ہیں, رو رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. ایک بیوی کا انتقال ہوا تو غم ہے ہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ پوچھا گیا کیا بات ہے, تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں شرف داماد, جو داماد ہونے کا جو شرف تھا, نبی سے داماد ہونے کا جو شرف تھا, وہ ختم ہو گیا. پھر داماد تو داماد ہے, مگر بیٹی چلے گئی
بیٹی کا وہ داماد وہ مقام نہیں رہتا. تو نبی پاک علیہ السلام نے سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا عثمان غم نہ کرنا میں تجھے اپنی اور ایک بیٹی تیرے نکاح میں دوں گا. ایسا مطلب اس طرح حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو آپ نے حضرت عثمان غنی کی نکاح میں دیا. اس طرح آپ کا جوڑا بھی تقریباً 7 سال تک چلتا رہا. 7 سال کے بعد حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہوتا ہے. تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں صحیح حدیث پاک ہے اے عثمان اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک کے بعد دیگر میں عثمان ہر بیٹی کو تیری نکاح میں دے دیتا تھا. اگر ایسا ہوتا تو میں ہر بیٹی کو ایک کے بعد دیگر دیتا. تو عیسیٰ نے مطلب انبیاء کی جماعت میں انبیاء کو صاحبزادیاں ہوئی, نبیوں کو بیٹیاں ہوئی, مگر نبیوں کی جماعت میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں ایک شخص کے نکاح میں نہیں آئی. اگر ایسا موقع آیا ہے تو صرف اور صرف سیدنا عثمان غنی کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ کسی نبی نہیں بلکہ سید الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کے شوہر ہیں, حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم. اس لیے آپ کو نور والے 2 نور والے یعنی نبی نور ہیں, آپ کی اولاد بھی نور ہے, تو ذن نورین کے لقب سے آپ مشہور ہیں. تو آپ جامع القرآن بھی ہیں, ذن نورین بھی ہیں, کامل الحیاء والے بھی ہیں. عزیزان محترم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے حیادار شرم مزاج بدل بات ہوتے ہیں کہ بے شرم ہے, بس شرم والا حیا والا. اتنی آپ کے اندر حیا تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ کیوں ان سے حیا نہ کریں جبکہ ملائکہ ان سے حیا کرتے ہیں. ایک وقت وہ تھا نبی پاک علیہ السلام اپنے ہی گھر میں لیٹے ہوئے ہیں, تہبند لنگی پہنے ہوئے ہیں, لنگی کسی قدر اوپر اٹھی تو پنڈلیاں نظر آتی ہیں, پنڈلیاں نظر آتی ہیں. تو کسی نے دستک کی آواز دی تو پوچھا کون ہے, تو کہا ابو بکر حاضر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آنے کی اجازت دی. آپ جیسے لیٹے تھے ویسے ہی لیٹے رہے, گفتگو کرتے رہے. کچھ دیر کے بعد پھر آواز دی گئی, پوچھا کون آنے والا کون ہے, تو عرض کیا گیا عمر آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہے. تو آپ ویسے ہی لیٹے رہے, آنے کی اجازت دی. آپ اندر تشریف لائے, آپ تینوں حضرات محبوب گفتگو ہیں. کچھ دیر کے بعد کسی اور دستک دینے والے نے دستک دی, پوچھا کون ہے, تو کہا عثمان آیا ہے, آپ کی خدمت میں عثمان آیا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام اٹھ بیٹھے, اپنی لنگی کو درست فرمایا, پھر اس کے بعد اجازت عطا فرمائی. حضرت عثمان تشریف لائے, حاضر ہوئے اور گفتگو کے بعد سارے واپس ہو گئے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ جب ابو بکر صدیق آئے میرے والد آپ جیسے کہ ویسے لے کے رہے, اور حضرت عمر بھی آئے تو آپ جیسے کہ ویسے لے کے رہے, جب عثمان آئے تو آپ اٹھ بیٹھے اور اپنی لنگی کو درست فرمایا. تو حضرت نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے ملائکہ حیا فرماتے ہیں. انہیں نبی پاک علیہ السلام نے پنڈلی جو آپ کی ظاہر ہو رہی تھی پھر بھی آپ نے اٹھ بیٹھے اور اس کو درست فرما لیا. ایک تو حضرت عثمان حیا والے ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ حیا کیا گیا, اور دانوں نے یوں ذکر کر دیتے ہیں کہ آپ کے رائے مبارک نظر آ رہے تھے. یہ تو بالکل غلط بات ہوتی ہے, اس لیے کہ آدمی کا جو سطر ہوتا ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک, ناف سے لے کر گھٹنوں تک, گھٹنے کے ساتھ یہ انسان آدمی کا سطر ہے, یعنی چھپایا جانے والا ہے, چھپائی جانے والی جگہ ہے. اس کا ظاہر کرنا حرام ہے. آپ ناف کے اوپر سے یہ دکھا سکتے ہیں, بس دکھانے پھر نہیں بلکہ کبھی ایسی ضرورت ہوئی تو, اور گھٹنے کے نیچے سے آپ دکھا کوئی بات نہیں ہے, مگر گھٹنے کے اوپر کا حصہ یہ صدر میں داخل ہے, اس کا دکھانا حرام ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنے باحیا تھے کہ آپ نے جیسا کہ اجازت ہے آپ غسل کرتے ہیں, آدمی غسل کرتے ہیں تو اجازت ہے آپ کو کہ آپ نچلے والا حصہ لنگی پہن کر نہ ہے, نہیں,
آیا آپ جیسے آج کل انڈرویئر ہوتے ہیں کچھ کرنا ہے نہیں، آپ پورا برہانہ ہو کر نہانا ہے تو برہانہ ہو کر نہانے کی بھی اجازت ہے. ہاں ایسے جگہ نہائیں کہ آپ کو کوئی نہ دیکھے. اگر آپ برہانہ ہو کر کے نہا رہے ہیں یا انڈرویئر پہن کر کے نہا رہے ہیں تو کوئی نہ دیکھیں. اب جیسے بعض لوگ ہمارے پاس جیسے باہر چلے گئے سمجھو کہاں تو پانی کے پاس چلے گئے تو اوپر کی ٹی شرٹ پینٹ نکل گئی تو انڈرویئر پہ کودم کودی کرتے ہیں. تو یہ سطر آپ کا چھپا نہیں ہے، اس طرح کا نہانا جائز نہیں ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی وہ حیا والے تھے کہ آپ ہمیشہ تہبند پر نہاتے اور اوپر کا حصہ جو دکھایا جا سکتا ہے سطر میں داخل نہیں، تب بھی آپ بڑے شرم و حیا کے ساتھ لپٹ کر کے ایسے نہاتے. آپ سطر بھی فرما رہے ہیں، لوگوں کی نگاہوں پر بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ اتنا سطر فرماتے ہیں. یہ حضرت عثمان بن عفان ہے. اور آج کا ہمارا ماحول ہے، بعض احباب جو لنگی پہنتے ہیں تو کوئی کام آئے گا تو ایسا لنگی اٹھا لاتے ہیں، تو جس سے ہمارے اٹھنا بھی نظر آتا ہے اور ہمارے تناب بھی نظر آتے ہیں، جس کا دکھلانا جس کا ظاہر کرنا حرام ہے. یہ سطر میں داخل ہے. تو انسان محترم حضرت عثمان بن عفان بڑے شرم و حیا، بڑے حیا والے تھے، اس لیے آپ کو کامل الحیا والایمان کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادب کا مادہ بھی رکھا تھا، بڑے باادب تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اتفاق رائے سے آپ خلیفۃ المسلمین بنائے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جب خطبہ ارشاد فرماتے تو تیسری سیڑھی پر کھڑے ہوتے تھے. خطبہ ارشاد اس زمانے میں 3 ہی سیڑھیاں تھیں. آج مدینہ منورہ میں 9 سیڑھیاں تک وسیع کر دیا گیا، اس لیے کہ جیسے مسجد بڑی ہوتی ہے ویسے ہی اس کی سیڑھیاں اونچی کر دی جاتی ہیں. جیسے آپ حیدرآباد جائیں گے، حیدرآباد کی بڑی جو مکہ مسجد ہے، بڑی مکہ مسجد بڑی ہے تو اس کی سیڑھیاں بھی زیادہ ہوں گے، 5 7 9 میرا تعداد طاق میں ہوں گے، 3 5 7 9 11. تو مدینہ منورہ میں جو آج ہے وہ تقریباً 9 سیڑھیاں ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں آپ 3 سیڑھیاں تھے، تیسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر کے آپ خطبہ ارشاد فرماتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب کھڑا ہونا رہا تو آپ دوسری سیڑھی پہ کھڑے ہیں. پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ میں ان کی برابری نہیں کر سکتا. آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رہے تو آپ پہلی سیڑھی پر کھڑے رہ کر کے خطبہ ارشاد فرماتے. پوچھا گیا تو کہا کہ میں ابوبکر کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے میں دوسری سیڑھی پہ کھڑا نہیں ہوتا. حضرت عثمان جب خلیفہ بنائے گئے تو آپ پہلی تیسری سیڑھی پہ کھڑے ہو گئے. پوچھا حضرت کیا بات ہے آپ؟ تو کہا کہ نہ میں ابوبکر کے برابر ہو سکتا ہوں نہ عمر کے برابر ہو سکتا ہوں، میں ایسے ایک سیڑھی پر کھڑا ہوا ہوں جو کسی کے برابر، کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا. اگر ابوبکر کے برابر کھڑا ہونا ہوں دوسری سیڑھی پہ کہیں گے ابوبکر کے برابر ہو گئے کیا؟ پہلی پہ کھڑا ہوں تو کیا عمر کے برابر ہو گئے کیا؟ میں ایسے پہ کھڑا ہوں جو کوئی ان کے برابر ہو ہی نہیں سکتا. یہ ادب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھا. آپ جانتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں نے ہاتھ دیا، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، بیعت کیا. آج بھی ہمارے پاس پیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں. بیعت، وہ بیعت ہے، وہ بیعت کا مقصد ختم ہو گیا ہے. مرید بناؤ پیسے لوٹو، مرید بناؤ میجورٹی بناؤ. کتنے مریدان، کتنے خلیفہ، مگر کبھی اللہ ماشاءاللہ ہر پیر ایسا نہیں ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی ایسا پیر جو اپنے مرید کو تربیت کیا ہو، دین کی تعلیم، دین کا رجحان دیا ہو. بہت کم ایسے پیر ملیں گے جو مرید کو ملا تو میاں کتنے وقت کی نماز پڑھ رہا تو دین پر پابند ہے نہیں ہے، قرآن پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا ہے، اخلاق درست کر لیا نہیں کر لیا، لوگوں کے ساتھ سلوک اچھا ہے نہیں ہے، تیرے کاروبار کے معاملے اچھے ہیں نہیں ہیں، انہیں کچھ سے کام میں آرام نہیں کیا کہتا کام رہا کہتا تو نظر آنے دینا. تو بیعت کا معاملہ یہ ہے کہ ہدایت کی طرف لانا، رہنمائی کرنا. تو حضرت عثمان بن عفان نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو فرماتے ہیں کہ اس سے بعد سے مرتے دم تک میں وہ ہاتھ کو جو نبی کے ہاتھ میں نے ہاتھ دیا، اس ہاتھ کو اپنی شرمگاہ
یہ ادب تھا، اور وہ بھی ایک وقت تھا نبی پاک علیہ السلام نے عمرے کے ارادے سے مدینہ منورہ سے مکے کی طرف چلتے ہیں۔ سن 6 ہجری ہجرت کے 6 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ کا طواف، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ صحابہ کو جب سنایا تو صحابہ کرام تیار ہو گئے، سب مل کے چلنے لگے۔ تقریباً 1400 افراد تھے، مدینے سے مکے کو چل رہے ہیں۔ ابھی مکہ کے حدود میں داخل ہونا ہے، حدیبیہ کا مقام ہے، وہاں مکے والوں نے روک دیا، کہا کہ تم ہمارے شہر میں نہیں آ سکتے۔ یہ جو جانے والے ہیں کوئی اور دوسرے شہر کے نہیں ہیں، ان میں کے اکثر سارے مہاجرین ہیں، کچھ انصار ہیں مدینے والے، کچھ ہیں یہ مکہ چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں۔ حدیبیہ پاک علیہ السلام کے ساتھ ہے، سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، اس طرح صحابہ کی بڑی جماعت وہ مکے والے ہی ہیں۔ مگر نبی پاک علیہ السلام کے دین کو اپنایا ہے تو کہا کہ تم ہمارے شہر میں نہیں آ سکتے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ تم آؤ گے تو ہمیں مار دو گے، ہم تمہیں یہاں سے لوٹا دیتے ہیں۔ بتایا گیا کہ ہم مارنے کے لیے نہیں آئے ہیں، نہ لڑنے کے لیے آئے ہیں، نہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہیں، بلکہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں، عمرہ کے لیے سے آئے ہیں۔ جب ہمارے پاس جانور ہیں، دیکھو ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے سوائے ان کے جو حفاظت کے لیے رکھے جاتے ہیں، لڑنے کے ہتھیار نہیں ہے۔ تو کہا گیا کہ نہیں اس سال تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے، تم چلے جانا پڑے گا۔ تو عیسیٰ نے مطلب اس طرح وہاں قیام فرمانا پڑا۔ پھر اس کے بعد جب کمپلیکس میں ہونا تھا تو ایسے موقع پر ایک فریق سے دوسرے فریق کے پاس ایک شخص جاتا ہے، اور اس فریق سے ایک شخص اس طرف آتا ہے تاکہ ان سے کوئی گفتگو مکالمہ کر سکے۔ تو مکہ والوں کی طرف سے جو آیا تھا وہ عروہ ثقفی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اور یہاں سے نبی پاک علیہ السلام نے جو بھیجا حضرت سیدنا عثمان بن عفان کو وہاں بات کرنے کے لیے، کہ اس تعلق سے بات کرنے کے لیے حضرت عثمان بن عفان کو بھیجا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گئے، جا کر کے بات کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، آپ کو واپس جانا ہی پڑے گا، ہم تو آنے نہیں دیں گے، آپ کو جانا ہی پڑے گا، آپ لوگ واپس ہیں۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ احرام پہن کر کے خانہ کعبہ میں داخل ہو چکے ہیں، مکہ میں آ چکے ہیں، جب احرام پہن چکے ہو تو تمہیں اجازت دیتے ہیں اس قبیلے کو، اس پورے لشکر کو، نبی علیہ السلام کے ساتھ جو صحابہ تمہارے آئے ان سارے لوگوں کو اجازت نہیں ہوگی آنے کی، اور جب آ چکے ہو، اندر داخل ہو چکے ہو احرام کے ساتھ، ہم تمہیں اجازت دے سکتے ہیں کہ تم عمرہ کر لینا۔ تو عزیزان محترم حضرت عثمان کا ادب دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ کیسا عمرہ ہو سکتا ہے، نبی علیہ السلام اس مقام پر رہیں اور آپ عمرہ نہ ادا کریں، میں عمرہ کیسے ادا کر سکتا ہوں۔ عزیزان محترم دنیا کا کوئی شخص ایسا نہ ہوگا کہ ایسا موقع ملے اور پھر وہ موقع ہاتھ سے چھوڑے، کہے بھائی مجھے مل گیا چلو بھائی، تاکہ میرے کو اللہ چن لیا ہے، میرے کو نہ جانے کا کیا خیال کرتے ہیں، اللہ مجھے چن لیا، ان کو موقع نہیں دیا، میں کر لیتا ہوں، جا کے خوش جا کے ہوتے ہیں تم لوگ، کیا بھی نہیں ہوا تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے دیا عمرہ کرنے کا، میں طواف کر لیا، عمرہ کر لیا۔ حضرت عثمان کا ادب دیکھیں، شاعر فرماتے ہیں کہ نبی کے بغیر میں عمرہ نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم یہ ادب حضرت عثمان غنی کا تھا۔ وہ حضرت عثمان غنی وہ ہیں، حضرت عثمان غنی وہ ہیں کہ ایک ہاتھ میں ہاتھ دیا تو اس ہاتھ کو شرمگاہ تک نہ لگے، مگر حضرت عثمان کا وہ ہاتھ ہے، فرمایا کہ حدیبیہ کے موقع پر جب وہاں بیعت لی گئی، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے بیعت لیا کہ اگر عثمان کو کچھ ہو جائے تو ہم ان کے ساتھ لڑیں گے، تو ایسے موقع پر نبی علیہ السلام نے بیعت لیا۔ بات افواہ اڑا دی گئی تھی، کیا حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، حضرت عثمان کو وہاں شہید کر دیا گیا، تو لوگ اٹھے کہ کہا کہ نہیں، خون کا بدلہ خون، ہم لڑیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے سب سے بیعت لیا۔ اب جو اعتراض کرتے ہیں بعض لوگ کہ عثمان غنی جو شہید ہو گئے تھے، یہ نبی کیسے ہیں کہ ان کی شہادت کی خبر ان تک نہیں پہنچی، یعنی وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں، شہید ہو گئے تو شہید ہو گئے بولتے آپ نے بیعت دی تو نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ اعتراض کرتے ہیں، مگر ان کے اعتراض کا جوابات تو کافی ہیں، مگر ایک ہی جو وہیں دے دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے سب سے بیعت کی، سب کو ہاتھ میں سب کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا یہ ہاتھ نبی کا ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہے، یہ ہاتھ نبی کا ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہے۔ تو اس لڑائی میں تم ہی نہیں بلکہ اس میں عثمان بھی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ علم ہے کہ عثمان شہید نہیں کیے گئے ہیں، عثمان باقیات ہیں، اس لیے تو اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ فرمایا ہے۔ تو صحابہ کی جماعت میں ہر ایک کہتا کہ عثمان کو یہ اعجاز حاصل ہے،
نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ فرمایا ہے، اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ فرمایا ہے۔ تو عزیزان محترم، وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں جن کی احسانات، جن کی قربانیاں اسلام پر بہت ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہجرت مکہ میں بڑی تکلیف کا زندگی تھی، بڑی مشکل زندگی، اتنا ستایا گیا، اتنا ستا گیا، جان پہ پڑ گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے نبی علیہ السلام نے مکہ سے مدینے کو ہجرت کیا۔ اب نیا علاقہ، وہاں کی آب و ہوا، وہاں کا ماحول، ساری چیزیں، اور ان میں سب سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ ابھی روزگاری نہیں ہے، روزگاری نہیں ہے۔ ایسے حالات میں وہاں پانی ایک کنواں تھا جس کو بئر روما کہتے ہیں، وہ آج بھی سلامت ہے۔ بئر روما، جہاں جس کا پانی میٹھا ہوتا، یعنی پینے کے لائق ہوتا، تو وہ یہودی تھا جو پانی پیسوں سے بیچا کرتا تھا۔ اب مسلمانوں کو خرید کر پینا بڑا دشوار تھا۔ اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو پانی کا انتظام ان لوگوں کے لیے کرے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا تھا اس کے بدلے میں جنت میں تمہارے کنواں ہوگا یا محل ہوگا۔ عثمان غنی کھڑے ہو گئے، اس کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ مسلمان ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے وقف کر دیا۔ کوئی بھی اس سے استفادہ کر سکتا ہے، اس سے جو ہے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پانی کا بندوبست کیا ہر موقع پر۔ اس طرح حضرت عثمان غنی کے احسانات رہے ہیں۔ آپ جامع القرآن بھی ہیں، اور آپ ایک وقت اور تھا جنگ تبوک کا موقع ہے، صحابہ پتے کھا کر کے اپنی زندگی بچا رہے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، پتے کھا کر کے اپنی حیات، اپنی زندگی بچا رہے ہیں۔ ایسے وقت نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہو کر کے ارشاد فرمایا کون ہے وہ جو ان لشکر کا انتظام کرے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، اور اس کے اللہ کے رسول علیہ السلام ایک اونٹ اور اس کے 100 اونٹ اور اس کے ساتھ سارا ساز و سامان، فرمایا اللہ قبول فرمائے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا ان کے لیے فلاں چیز کے انتظام کے لیے کون ہے؟ تو پھر کوئی اور نہیں، حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 200 اونٹ اور اس کا سارا ساز و سامان۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دلائی اس سلسلے میں، تو حضرت عثمان غنی ہی کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب 300 اونٹ اس کا سارا ساز و سامان۔ اس طرح نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں یوں پیش کرتے رہے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے متعلق فرمایا، صحیح جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں ما علی عثمان ما عمل بعد هذا، اب اس کے بعد عثمان جو بھی کرے عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یعنی جیسے ہم بولتے ہیں سوخون ماں ختم، اب کیا کرتے ہوئے نہیں چلتا ہوتا ہے، مگر یہ وہ ذات ایسی تھی کہ کوئی امید ہی نہیں کر سکتے کہ برائی کر سکتے ہیں، کوئی خیال تصور ہی نہیں کر سکتا کیا کر سکتا کہ، مگر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، یہ عمل کے بعد حضرت عثمان اس مقام پر پہنچے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ عزیزان محترم، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اس لیے آپ کو غنی کہتے ہیں، مالدار تو بہت ہوتے ہیں، مگر غنی کون ہوتا ہے؟ جو خرچ کرتا ہے، بے نیاز۔ غنی کے معنی بے نیاز، ہم لفظ اردو میں غنی بول رہے ہیں، عربی میں اس کا معنی ہے صمد، اللہ الصمد، صمد کے معنی بے نیاز، اس کی حاجت نہیں ہے، وہ تو لٹاتا ہے، دینے والا ہے۔ تو ایسے ہی غنی یہ بھی بے نیاز ہے، یہ اللہ کی عطا سے بے نیاز ہے۔ عزیزان محترم، ہر موڑ پر، ہر موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسلام کی خاطر، مسلمانوں کے لیے اسلام کی ترویج کی خاطر آپ نے بہت خرچ فرمایا۔ ایک وقت وہ بھی تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت ہے، دور دور تک اسلامی فتوحات ہوئے ہیں، مگر اتفاق سے جب قحط پڑ جاتا ہے تو کچھ نہیں کر سکتے۔ مال ہوتا ہے مگر مال کے بدلے میں اناج نہیں تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ جیسے آج بارشیں کثرت سے ہو کر کے ہماری فصلوں کو تباہ کر دیتی ہیں، تو جب فصلیں ہر جگہ تباہ ہو جائیں تو آدمی کھائے گا کیا؟ روپیے رکھے گا، روپا تو نہیں کھا سکتا، پیسے تو نہیں کھا سکتا، اگر اناج نہ ہوئے، فصل نہ ہوئے تو آدمی کھائے گا کیا؟ تو ایسا قحط پڑا، بیت المال مال سے بھرا پڑا ہے مگر غلہ اناج خالی ہے، تو دور دراز سے منگانا پڑتا ہے، بڑی مشقت ہے اس میں۔ حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے خلافت ہے اور آپ جو پریشان ہیں کیا کیا جائے. اب تاجر ہیں, تجارت کرنے والے ادھر ادھر سے لاتے ہیں, اور لانے والے تھوڑا بہت لاتے ہیں. جو بڑا تاجر ہوتا ہے تو بڑا مال لاتا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دور سے بڑا غلہ منگایا, اونٹوں پہ بڑا غلہ مدینے میں جب داخل ہونے لگا تو حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ عثمان کے پاس آ گیا ہے تو کسی قدر ہم زیادہ منافع دیے بغیر بھی تھوڑا بہت منافع کے ساتھ خرید کر کے ہم ان کا رعایا کا مسلمانوں کا انتظام, کھانے پینے کا انتظام کر سکتے ہیں. یہ خیال کرتے ہوئے آپ نے حضرت عثمان کو چٹھی لکھی, کہا کہ عثمان آپ جتنے میں خریدے ہو اس سے کچھ منافع لے کر کے آپ جو ہے فلاں اتنا منافع لے کر کے آپ اپنا اناج بیت المال کے لیے جمع کر دیا جائے, بیت المال سے سارے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا فری میں. تو آپ نے اس چٹھی کو جب پڑھا اس میں لکھا یہ تھا کہ آپ جتنے میں خریدے ہیں اس پر کچھ منافع لے کر کے دے دیں. تو آپ نے چٹھی پلٹا کر کے لکھا کہ میں ایک تاجر ہوں, وقت پر کماتا ہوں. اور تاجر وہی ہوتا ہے, کبھی ویسا وقت آ جاتا ہے کما لیتا ہے, آرام سے بڑھ جاتا ہے. میں ایک تاجر ہوں, وقت پر کماتا ہوں, میں اتنے سستی قیمت پر سودا نہیں کر سکتا, اتنی سستی منافع پر, اتنے سستے منافع پر میں سودا نہیں کر سکتا, لکھ بھیجیے. حضرت عمر اس کو پڑھے تو کہا کہ کیا عثمان کتنا حریص ہو گیا ہے, کیا وہی عثمان ہے جب پیر عمر کی بات آئی تو کھڑے ہو کر کے آپ نے فری انتظام کیا تھا؟ کیا آج بھی وہی عثمان ہے جو جنگ تبوک کے وقت, جنگ احزاب کے وقت ہر موقع پر انہیں خرچ کیا تھا, بے دریغ اس نے خرچ کیا تھا؟ کیا بات ہے کہ آج عثمان حریص ہو گیا ہے, کہتا ہے کہ کم منافع پر میں بیپار کرنے والا نہیں ہوں. یہی تصور خیال کرتے ہوئے حضرت عمر بیٹھے تھے کہ ایک منادی ندا دے رہا تھا کہ عثمان کے در سے سارے انسانوں کو, ساری انسانیت کے لیے مفت میں اناج تقسیم کیا جا رہا ہے. پوچھا گیا کیا بات ہے, کم منافع میں تم نے منافع لیتے ہوئے کم منافع کی بات پر آپ نے ایسا لکھا کہ میں وقت پر کماتا ہوں تو آپ نے فری دے رہے ہیں. تو کہا کہ اے عمر تم دے رہے تھے مجھے کچھ منافع, 100 پہ 4 آنے 8 آنے دے رہے تھے, مگر میں تو 100 پہ 700 لینا چاہتا ہوں. اتنے کم منافع میں سودا کرنے والا نہیں. اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام اور مسلمانوں کی اس طرح خدمت آپ نے فرمائی. ہر موڑ پر حضرت عثمان غنی کا احسان ہے. اور وہ حضرت عثمان غنی حضرت فاروق اعظم کے وصال کے بعد آپ جمیع صحابہ تابعین کی مشورے سے خلیفۃ المسلمین بنائے گئے اور آپ نے 12 سال خلافت انجام دی. 4 خلفاء میں سب سے زیادہ, 4 خلیفوں میں سب سے زیادہ آپ کی خلافت 12 سال, ماں بقی 18 سال میں 3 حضرات ہیں. اس میں حضرت عمر, ابوبکر صدیق, حضرت علی, ان تینوں کی خلافت 18 سال ہے, ان کی خلافت 12 سال کی ہے. اور آپ کے زمانے خلافت میں بڑے فتوحات ہوئے, دور دور تک اسلام پھیلا اور آپ بڑے نرم مزاج تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے جب بڑی عمر کو پہنچے تو لوگوں نے آپ سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. اسی پاداش میں کچھ لوگ آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کو بڑی بےدردی کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا. مگر شہادت آپ کے حصے میں تھی اس لیے کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, صحیح حدیث پاک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں, ایک وقت وہ تھا کہ آپ احد کے پہاڑ پر چڑھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے, احد کے پہاڑ پر چڑھے, آپ کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق, سیدنا عمر فاروق, حضرت عثمان غنی ہیں. تو جیسے پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ جھومنے لگا, رشک کرنے لگا. آپ بولیں گے یہ کیسا ہو سکتا ہے, نبی ہے, نبی کی ذات ہے. آپ ہم چڑھے گئے تو پتھرا ڈلا رہا تو ہلتا, ہمیں گرنے کے چانس ہوتے, وہاں تو جھوم رہا تھا. صحیح حدیث پاک ہے, جھوم رہا تھا. تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے ٹھوکر مار کر فرمایا, اثبت یا احد, اے احد قرار پکڑ, ایسا ہلمت, ایسا جھوم مت, اس لیے کہ تجھ پر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, 2 شہید ہیں. نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق, عمر و عثمان ہیں. تو آپ کی شہادت کی خبر نبی پاک علیہ السلام نے دی تھی اور یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اے عثمان میں تجھے ایک جبہ پہنا رہا ہوں
اور لوگ چاہیں گے کہ وہ جبہ تجھ سے اتارنا چاہیں مگر کسی صورت میں تم اس سے نہیں اتارنا. تو وہ جبے سے مراد خلافت کی دستار تھی. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری زمانے میں جب آپ کی عمر 82 سال تھی تو اس وقت لوگوں نے کچھ یوز کر کے آپ کو اس طرح کچھ حالات ناسازگار بنائے گئے, اس طرح کچھ دشمنوں نے آپ پر وار کیا, آپ کو ستایا, تکلیف دے کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا. آپ کی شہادت کے وقت آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے, پہلے پارے کا آخری صفحہ, اور وہ بھی کلمہ وہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ آپ کے لیے کافی ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ایک لفظ ہے, کیا معنی؟ اللہ آپ کے لیے کافی ہے, اللہ آپ کے لیے کافی ہے. آپ شہید ہو کر دیے گئے, آپ کے خون کے قطرے بھی قرآن پاک کے اسی حصے پر پڑتے ہیں. عزیزان محترم, اس طرح آپ ماہ ذوالحجہ کے 18 کو آپ کی شہادت ہوتی ہے اور جنت البقیع میں آپ کو دفنایا گیا. آج بھی وہاں پہچاننے والے, ایک زمانہ پہلے 80 سال پہلے آپ کا گنبد تھا جنت البقیع میں, دیگر گنبدوں کے ساتھ عثمان بن عفان کا بھی گنبد تھا. تو ان آل سعود نے ان گنبدوں کو توڑا تو آپ کی گنبد کو بھی توڑا, مگر مزار پاک آج بھی نشان ہے. جو جانتے پہچانتے ہیں وہاں حاضر ہو کر کے خصوصیت کے ساتھ آپ کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں, ورنہ عمومی طور پر آپ وہاں جاتے ہیں جنت البقیع میں تو آپ کی زیارت ہوتی ہے. تو اس طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ذو النورین ہیں, 2 نور والے ہیں, صاحب حیا ہیں اور جامع القرآن ہیں, اور جود و سخا کے مالک ہیں, جن کے احسانات سے اسلام کو ترویج ملی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے, آپ کے صدقے طفل ہمیں دین کا داعی, دین کا خادم بنائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.